تو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سخت سزا رکھی ہے منافق کے لیے۔ منافق سزا سے بچے گا نہیں، کیوں ہے؟ لیکن ہم اخلاقی طور پہ بھی کرپٹ ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ جب معاشرہ جو ہے ان دو بیماریوں کی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو پھر اگر کوئی بندہ کرتا ہے جو لعنت کا حقدار ہے، کیا امام حسین کو قتل کرنے والا مستحق لعنت کم ترین چیز جو ہے وہ کیا لعنت نہیں ہو سکتی؟ یعنی دیکھیں جی شیعہ لعنت کرتے ہیں تو پھر معاذ اللہ شیعہ ہے؟ اللہ بھی تو قرآن حکیم میں ایسے لوگوں پہ لعنت کر رہا ہے جو دشمن رسول ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا وجود نورانی پیغمبر گرامی اسلام کو اتنا عزیز تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام جو ہے اپنے فرزند کو قربان کر دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام پہ۔ حضرت ابراہیم کو اور امام حسین علیہ السلام کو چاہتے ہیں اور اپنے پاس ان کو محفوظ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ جبرائیل لے کے آتا ہے کہ جو پہلا لفظ استعمال ہو رہا ہے لقو جو لفظ ہے وَإِذَا لَقُوا، وا کا بھی ہم بتا چکے ہیں، اذا کا بھی ہم پیچھے بتا چکے ہیں۔ وا کے معنی اور ہیں، اذا کے معنی جب ہیں۔ لقو لقاء سے ہے، ملاقات کرنا۔ لقو کے معنی ہے وہ ملے، انہوں نے ملاقات کی۔ 2 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔ اس کے بعد والا لفظ ہے خلو۔ خلو خلوت سے ہے، وہ تنہا ہوئے، گزرے، پہلے ہو چکے، یا کیا ہے خلوت۔ اس کے کئی ایک معنی ہیں خلو کے، وہ تنہا ہوئے، گزرے، پہلے ہو چکے، خلوت۔ یہ 7 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر آیا ہے۔ پھر لفظ آیا الا۔ الا کے معنی ہے طرف تک۔ 271 مرتبہ آیا ہے قرآن حکیم کے اندر۔ پھر ہے شیاطینہم، ان کے شیطان، ان کے سرکش لوگ۔ شیطان جو ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، فقط وہ والا شیطان نہیں ہوتا۔ ہر وہ بندہ جس کے اندر شیطان جیسی صفات پائی جائیں وہ شیطان ہوتا ہے، تو لہٰذا لوگ ہی تھے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے ان کے شیاطین، ان کے سرکش لوگ۔ 1 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر آیا ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ انا۔ انا، انا کے اوپر کیا شد ہے، بے شک ہم۔ یہ 39 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر آیا ہے۔ پھر لفظ ہے معہم۔ معہم، تم سب کے ساتھ۔ اس کے یہ قرآن حکیم میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ آخری لفظ قرآن حکیم کے اندر جو آیا ہے مستہزئون۔ مستہزئون، مذاق کرنے والے، استہزاء کرنے والے۔ یہ کیا ہے قرآن حکیم کے اندر 1 مرتبہ آیا ہے۔ اس آیت میں کیونکہ پچھلی آیت جو ہے اس کے اندر ہم نے بتایا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے کے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح لوگ باقی ایمان لے کے آئے ہیں اسی طرح ایمان لے کے آؤ، تو یہ سب کے سب کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لے کے آئیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ در حقیقت یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ آج اللہ جو ہے ایک خطرناک بیماری کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں آمنو ایمان والوں کے ساتھ، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسے آج اس معاشرے میں بھی یہی کام پایا جاتا ہے کہ جب فرض کریں ایک بندہ بیٹھتا ہے مومن شاہ صاحب کے ساتھ تو وہ کہتا ہے شاہ جی میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ ادھر سے اٹھتا ہے دوسرا جو مومن شاہ کا مخالف ہے
وہ کہتا ہے آج تو ان کے ساتھ بیٹھے تھے، نہیں میں تو ویسے ہی بیٹھا تھا، اس کو بیوقوف بنا رہا تھا، میں تو اصل آپ کے ساتھ ہوں، وہاں باتیں ذرا اس سے لینے گیا تھا، وہ باتیں کیا کرتا ہے۔ یہ کیا منافق کی بہت بڑی علامت ہے جس کو قرآن حکیم نے بتایا ہے۔ ابھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری سرایت کر چکی ہے، ہم اس بیماری سے نکل ہی نہیں رہے، اور یہ ایسی بیماری ہے یعنی قرآن حکیم کے اندر ہے منافقین کفار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، بدتر ہیں۔ کافر ظاہری دشمن ہے، منافق باطنی دشمن ہے، آپ کی صفوں کے اندر رہتا ہے لیکن آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ لیکن پیغمبر گرامی اسلام کے زمانے میں اللہم صلی علی محمد یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کو پتہ نہیں ہے، معاذ اللہ ہم بس ایسے جائیں گے، باتیں کریں گے، آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو فوراً آگاہ فرماتے تھے، کبھی پہلے کبھی بعد میں آگاہ فرماتے تھے تاکہ حضرت کو پتہ چلے۔ حضرت جانتے تھے کہ یہ آتے ہیں ایسے چلے جاتے ہیں ان باتوں کو، لیکن وہ اپنے تئیں سمجھتے تھے کہ حضرت کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو صاحبان ایمان ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب خلوت کرتے اپنے لوگوں کی طرف، شیاطین جو ان کے بڑے یعنی وہ آخری گھٹیا درجے کے لوگ تھے جو پیغمبر کے پاس نہیں آتے تھے اور بیٹھتے تھے تماشا دیکھنے والے، جب ان کے پاس جاتے تھے قالو، یہ کہتے تھے انا معکم، تحقیق ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ تو نہیں ہیں۔ وہ آگے سے کہتے تھے نہیں ہے تو وہاں جاتے کیا کرنے، لینے کیا جاتے ہیں وہاں پہ؟ وہ کہتے انما نحنو، سوائے اس کے نہیں، ہم جو ہے مستہزئون، مذاق کرنے جاتے تھے، یعنی ہمارا وہاں جانا مذاق تھا، ہم تو جیسے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، ہم مذاق کرنے جاتے ہیں، ہم وہاں کوئی ان کے ساتھ تھوڑی ہیں، جیسے کہتے ہیں ہم نے اس کو پاگل بنایا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ آگے آئے گا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ وہ کان ہیں، کان سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک بندہ جو ہر قسم کی بات سنتا ہے اس کو پتہ کون، جس طرح کہتے ہیں بھولا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کون سی بات اچھی ہے، کون سی بات کیا ہے بری ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن ہم ان سے مذاق کرنے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک خطرناک ترین بیماری ہے جو کیا ہے، جو ان کے اندر، منافقین کے اندر پائی جاتی تھی، اور منافق اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں، آگے ہم انشاءاللہ جائیں گے جب پڑھیں گے تو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سخت سزا رکھی ہے منافق کے لیے۔ منافق سزا سے بچے گا نہیں، کیونکہ ایک بندہ جو منافقت کرتا ہے، ملتا ہے، کئی لوگوں کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ کئی لوگ اس کو اچھا جانتے ہیں، اس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کئی لوگ جو برا جانتے ہیں، پھر اس کی معاشرے میں عزت جب گرتی جاتی ہے، آخر میں اس کی بالکل حیثیت کیا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا معاشرہ من حیث المعاشرہ، یہاں جس ملک میں ہمارا اپنا ملک ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، تو یہاں پہ ہم دو چیزوں میں مبتلا ہیں یہاں اس ملک کے اندر۔ ایک منافقت، اس کے اندر ہم مبتلا ہیں، دوسرا کیا ہے، اخلاقی طور پہ ہم کرپٹ ہو چکے ہیں۔ ایک مالی طور پہ تو وہ تو بہت لوگ ہیں، لیکن ہم اخلاقی طور پہ بھی کرپٹ ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ جب معاشرہ جو ہے ان دو بیماریوں کے اندر گر جائے اور یہ دو بیماریاں احاطہ کر لیں معاشرے کا، تو پھر وہ معاشرے بہت دیر بعد کیا ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، بہت دیر بعد ترقی کرتے ہیں، بہت دیر بعد ان کی نسلیں آگے جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں یعنی اس بیماری سے کم از کم ہم جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، مجھ سمیت، ہمیں اس بیماری کو جاننا چاہیے، اس کی جڑوں کو جاننا چاہیے۔ اگر یہ بیماری یعنی کینسر سے بھی بدتر ہے، اگر ہے تو ہم اس کو کیا ہے، جڑ سے اکھیڑ کے باہر پھینک دیں۔ اخلاقی اور دوسری بات جو ہے منافقت، اخلاقی طور پہ بھی ہمیں درست ہونا چاہیے اور منافقت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جب بھی بات کریں سیدھی کریں، بسا اوقات سیدھی بات کرنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے،
اس کا دل کیا ہے دکھتا ہے، لیکن اس کو کرنے میں آپ اچھا کر کے بھی بیان کر سکتے ہیں، منافقت اس کے اندر نہ ہو، بات کریں سیدھی کریں۔ فرض کریں آپ نہیں کوئی کام کر سکتے، آپ کہیں کہ ہم آرام سے کہیں کہ ہمیں اجازت دیں، ہماری صحت اجازت نہیں دے رہی ہم یہ کام کر سکیں، یا ہم اتنا وقت نہیں دے پاتے۔ ایک یہ ہے، ایک کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، یہ دو چیزیں۔ جب کہیں گے میں نہیں کر سکتا، جو آپ سے بڑا ہے اس کو غصہ آئے گا کہ یہ کون ہوتا ہے نہیں کر سکتا۔ ایک ہے کہ آپ آرام سے آ کے ان سے بات کریں تو وہ آپ کی بات سنیں گے، مانیں گے۔ اسی طرح منافقت بھی اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے مختلف اس کے روپ ہوں، ایک ادھر روپ ہو، ایک باہر ہو، ایک اندر ہو انسان کا، ایک آپ کے سامنے میرا روپ ہے، ایک میرا روپ جو ہے جب میں خلوت میں ہوں میرا ایک الگ روپ ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بعض چیزیں جو انسان کی اپنی نجی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ اس کے خود ذمہ دار ہے، اس کو وہ معاشرے کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ بھی اگر ظاہری طور پر کرتا ہے، اگر وہ شخصیت ہے، بڑا آدمی ہے، جب کرتا ہے تو وہ بھی اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ ایک لیڈر ہے قوم کا، سربراہ ہے، تو وہ اگر غیر اخلاقی حرکات کرے گا ظاہری طور پہ تو معاشرہ خراب ہوگا، لوگ اس سے سیکھیں گے کہ ہمارا لیڈر ایسے کرتا ہے تو ہم بھی ایسے کریں۔ جیسے یہاں معاشرہ ایسے بڑے آدمی جو کرتے ہیں ہم وہ کریں، بڑے آدمی جوتا پہن کے کارپیٹ پہ آ جاتے ہیں، جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو پھر چھوٹے آدمی بھی اس کی نقل اتارتے ہیں تاکہ ہم ایسے چلے جائیں، وہاں جا کے بیٹھ جائیں، ہم بھی بڑے آدمی بن جائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، اس کی اپنی ذاتی چیزیں، فرض کریں اپنی فیملی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، بیگم ہے، اور مسائل ہیں، اس کے ذاتی مسائل ہیں، اس میں اپنی اس کی زندگی گھر والی اگر الگ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، باہر کی زندگی اس کی شفاف ہونی چاہیے۔ ذاتی زندگی کے اندر وہ خود ذمہ دار ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ گھر میں ظالم ہو باہر کیا ہے عادل ہو، اس طرح بھی بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اخلاقیات میں سے بعض چیزیں گھر میں انسان کی فرق کرتی ہیں، باہر جو ہے انسان تھوڑا اور قسم کا بن کے بیٹھتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو جس میں بہت زیادہ زمین و آسمان کا فرق ہو۔ لیکن پوچھ گچھ وہ بھی اس زندگی کی بھی ہونی ہے، جو گھر کے اندر ہے اس کا بھی پوچھا جائے گا، جو باہر ہے اس کا بھی کیا ہے پوچھا جائے گا۔ کیونکہ یہ آیت جو ہے یعنی باقی آیات بھی منافقین کے بارے میں، لیکن یہ آیت جو ہے کیونکہ بہت واضح تھی اس لیے تھوڑی سی میں نے باتیں کی ہیں، تو آپ کا وقت لیا ہے، آپ کو انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے کہ آپ کا وقت نہ لیا جائے۔ ایک حدیث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے خرم نے حدیث پڑھی کہ حسین جو ہے چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ امام حسین کا خود خالی وجود کیا ہے چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے، یا کچھ اور چیز بھی ہے؟ امام حسین کا مشن اور امام حسین کی بتائی ہوئی چیزیں اور امام حسین کے وضع کیے ہوئے اصول جو کہ عین قرآن کے مطابق، بلکہ یوں کہوں عین قرآن ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام، پیغمبر گرامی اسلام کیونکہ وہ رسول تھے، باقی امام جو ہیں مولا علی سے لے کر امام مہدی تک وہ قرآن سے باہر بات نہیں کرتے۔ ان کے گھر کی کنیزیں، ان کے گھر کے غلام بھی جب بات کرتے تھے قرآن سے ہی بات کیا کرتے تھے۔ تو امام حسین کی فقط وجود امام حسین کو ہم لے لیں تو وہ تو پھر اس زمانے کے لیے ہوگا جس زمانے میں امام حسین تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خود وجود سید الشہداء نورانی وجود ہے، بابرکت وجود ہے۔ حضرت کے وجود سے بھی لوگ ہدایت پاتے تھے، جس طرح ابھی اس زمانے میں کسی ایک بڑے عالم کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں تو اس سے کیا ہے ہدایت ہوتی ہے۔ تو امام تو عصمت پہ فائز تھے، امام تو فرزند زہرا تھے، فرزند امیر المومنین تھے، قرآن کی روح سے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لہٰذا امام کا وجود بھی نورانی تھا۔ اگر ہم فقط وجود امام حسین لیں تو پھر کیا ہے، جب امام چلے گئے پھر اب امام کو تو ہم نہیں دیکھ پاتے ان کے وجود کو، تو پھر ہم کس طرح ان کے وجود سے استفادہ کریں؟ بلکہ امام نے جاتے ہوئے ہمیں کچھ اور چیزیں امانتاً ہمارے لیے چھوڑی ہیں، ان کے اوپر جو اصول بنا کے کربلا میں فرزند زہرا گیا ہے، ہمیں ان اصولوں کے اوپر کبھی سودے بازی
نہیں کرنی چاہیے، ان اصولوں کے اوپر کھڑا ہو جانا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے، چاہے ہمارا قریبی ترین رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو۔ ہم دیکھیں کہ حق زید کے ساتھ ہے، ہمارا رشتہ دار باطل پہ ہے، تو ہم جو اصول امام حسین نے کربلا میں وضع کیا ہے تو پھر حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو خود اپنی جان بھی گوا دیں لیکن حق کو ہم اپنی زندگی سے نہ نکالیں۔ جب حق کو ہم نکال لیں گے تو پھر کبھی کبھی نہ جاننے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے انسان حق سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان حق کو جانتا ہو تو پھر حق سے کبھی بھی بغاوت انسان نہ کرے۔ زیارت کا وہ جملہ لعن اللہ امتن قتلت کا، آج جو جملہ ہے وہ یہ ہے لعن اللہ امتن قتلت کا، لعنت ہو ان لوگوں پہ، اس گروہ پہ، ایسی امت پہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا قتل کے اسباب آگے آئے گا مہیا کیے، ایسے لوگوں پر۔ اب یہ لفظ لعنت جو ہے یہ کیا ہے؟ جس طرح دعا قرآن حکیم میں ہے، یہ بھی ایک قسم کی نفرین والی دعا ہے، یعنی دعائیہ جملے ہیں لیکن اس کے اندر نفرین ہے، نفرت ہے۔ تو قرآن حکیم کے اندر بھی لفظ لعنت آیا ہے، کئی جگہوں پہ آیا ہے۔ اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن پہ کیا ہے؟ لعنت ہے۔ جو مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد بار یہ آیا ہے، بعض اوقات لوگ اس سے گھبراتے ہیں کہ دیکھیں جی شیعہ لعنت کرتے ہیں، تو پھر معاذ اللہ، اللہ شیعہ ہے؟ اللہ بھی تو قرآن حکیم میں ایسے لوگوں پہ لعنت کر رہا ہے جو دشمن رسول ہیں، تو کیا پھر اللہ کو کیا کہیں گے؟ اللہ کس مذہب پہ؟ کیا کسی مذہب پہ اللہ؟ نہیں، اللہ اللہ ہے۔ اللہ کا کسی، یہ جو مذہب ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ بعد میں، کیونکہ جب کسی کی بندہ پیروی کرتا ہے، لفظ شیعہ بھی یہ نہیں ہے کہ شیعوں پہ جو آج ہمارے اوپر یعنی اس کا تبادر ہوتا ہے ہماری طرف، جو بولا جاتا ہے شیعہ یعنی کون؟ جو امام حسین کو اور مولا علی کو اور اس خاندان کو ماننے والے ہوں، ورنہ لفظ شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ گروہ۔ معاویہ کے شیعہ، فرض کریں عثمان کے شیعہ، فرض کریں یزید کے شیعہ، یعنی ہر جس کے ساتھ وہ بندے کھڑے ہیں اس کے ساتھ وہ شمار ہوتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے ان پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ چلو یہ لفظ پھر ہمیں دے دیا گیا اور ہمارے پاس آ گیا، تو کیونکہ قرآن حکیم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم کے شیعہ، تو لہٰذا یہ لفظ قرآن حکیم میں بھی لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے۔ تو لفظ شیعہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس کے معنی کیا ہیں؟ گروہ ہے۔ تو اور لعنت سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ لعنت جو ہے خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو پھر اگر کوئی بندہ کرتا ہے جو لعنت کا حقدار ہے، کیا امام حسین کو قتل کرنے والا مستحق لعنت کم ترین چیز جو ہے وہ کیا لعنت نہیں ہو سکتی؟ یعنی یہ تو کم ترین چیز ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قاتل وہ کیا ہے؟ جہنم کے آخری درجے کے اندر ہوگا۔ یہ کم ترین چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو، جو جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا کربلا کے میدان میں۔ امام حسین علیہ السلام کس شخصیت اور کس ہستی کا نام ہے وہ جو کہ پیغمبر سے جڑی ہوئی ہے، جو امیر المومنین سے جڑی ہوئی ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے جڑی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں جناب زہرا کو بھی چھوڑ دیں، امیر المومنین کو بھی چھوڑ دیں، ہمارے بعض برادران نہیں مانتے، لیکن پیغمبر گرامی اسلام کو تو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے، اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے، اللہ جانتا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ سارے واقعات، حادثات پیش آئیں گے اور بعد میں لوگ یہ باتیں بھی کریں گے، تو اللہ نے پھر امام حسین علیہ السلام کو ابنائے، امام حسن اور امام حسین کو ابنائے رسول قرار دیا، رسول اللہ کے فرزند کہا، بیٹے کہا، تاکہ جو لوگ اس سے کترائیں، گھبرائیں، تو پھر رسول کے ساتھ کیا رشتہ داری ہوگی؟ جب رسول کے بیٹے کے ساتھ دشمنی ہے، رسول کے بیٹے کو ہم نہیں مانتے، تو پھر رسول کے ساتھ کیا ہماری عقیدت ہوگی؟ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں وہ کام سید الشہداء سے کر کے لوگوں کو دکھایا جو شاید
پیغمبر گرامی اسلام نے کسی سے بعد میں نہیں کیے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیے۔ امام حسین علیہ السلام کو بہت سارے مواقع پہ حضرت کا تعارف کروایا، کیونکہ یہ ہمارا وقت محدود ہوتا ہے تو کسی اور موقع پہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا وجود نورانی پیغمبر گرامی اسلام کو اتنا عزیز تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام جو ہے اپنے فرزند کو قربان کر دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام پہ۔ حضرت ابراہیم کو اور امام حسین علیہ السلام کو چاہتے ہیں اور اپنے پاس ان کو محفوظ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ جبرائیل لے کے آتا ہے کہ ان 2 بچوں میں سے کسی ایک کو رکھ لو، ایک میں لینا چاہتا ہوں، تو کہا کہ ابراہیم کو لے جائیں، حسین کو میں رکھنا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ بارہ اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، ہماری یہ مختصر جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں اس عبادت کو عبادات میں شمار فرما، اس کا ثواب کثیر عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اس کا ثواب جو مومنین مومنات اس ہفتے میں جمعے سے لے کر آج تک دنیا سے چلے گئے ہیں، خصوصاً سید علی ذوالقرنین صاحب کے بھائی امجد شاہ صاحب، یہ جو ابھی ہم بیٹھے ہیں درس پڑھا ہے اور آپس میں گفتگو کی ہے، اس کا ثواب کثیر امجد شاہ صاحب کی روح کو پہنچا، ان کے درجات بلند فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما، ان کے پسماندگان کو ان کے حقوق مرنے کے بعد جو ان کی گردن پہ تھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، جن لوگوں نے اس سیکشن کی اس ایڈمن بلاک کی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ان میں سے صدیقی برادران، نور رضا، زیدی صاحب، اسی طرح شیخ عامر حسن، علی ذوالقرنین صاحب، ایک اور ہمارے بھائی نے کی ہے، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور وہ لوگ جو جامعۃ المنظر کی بنیادوں میں جن کی محنت زحمت ہے، اس میں علماء، ہمارے ٹرسٹیز حضرات، ان سب جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جو موجود ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، اپنے مقام والا کا، ہم سب کی، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، خصوصاً قبلہ قاضی صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا، ہمارے بارے میں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، امام کو ہم سے خوش اور راضی فرما، ہم سب کو بچوں سمیت قرآن حکیم پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کو محشر کے دن اور رسالت مآب کو ہمارے لیے شفیع قرار دے۔ آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے، ان تمام مومنین جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں ان کے مرحومین مرحومات، اپنے مرحومین مرحومات شہدائے ایمان کے لیے، اور ٹرسٹیز حضرات علماء جو جامعہ سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی کوئی مومن چلا گیا ہے دنیا سے، ان کے لیے سورہ فاتحہ، اور بالاخص سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب کے بھائی اور ایک مومنہ گجرات میں انتقال کر گئی ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن